الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں سماعت کرنے اور سننے کی توفیق اللہ نے بخشی۔ اللہ پاک ہم سب کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ سب سے پہلے اس بات کو آپ حضرات ذہن میں رکھیں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ولادت طیبہ ہے وہ مکۃ المکرمہ میں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، یعنی سارے مکہ والوں کو جمع کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کا نعرہ بلند فرمایا اور اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا، سارا کا سارا مکہ حضور کا دشمن ہو گیا۔ حضور کے راہوں میں کانٹے بچھائے جانے لگے، حضور کو لوگ اذیتیں دینا شروع کرتے ہیں، اور 13 سال تک حضور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے بہت ستایا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا معاذ اللہ، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا معاذ اللہ، کبھی میرے اور آپ کے نبی کو معاذ اللہ کاہن کہا گیا، کبھی ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا کہ کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کر سکتا، یا ان کا کلمہ پڑھنے والوں سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بلکہ شعب ابی طالب ایک گھاٹی کا نام ہے، اس میں کئی دنوں کے لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا۔ بہت زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ دینا انہوں نے شروع کیا، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور صحابہ کرام مکہ میں تھے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے، ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام، بعد میں کچھ صحابہ کرام نے ہجرت فرمائے، یہاں تک کہ مدینہ المنورہ یہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا۔ اب مکہ والوں کی آپ شرارت دیکھیں، جب تک حضور مکہ میں تھے، صحابہ مکہ میں تھے، ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ چلے گئے، غالباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے بعد بھی مکۃ المکرمہ کے جو کفار اور مشرکین تھے یہ مدینہ جاتے اور مدینے کے جو مسلمانوں کے باغات ہوتے اسے جلا دیتے، مدینے کے مسلمان جو اپنے جانور چراگاہ میں چراتے ان کو مار کر ان کے جانور لے جاتے، وہاں پر پریشان کرنے لگے۔ مکہ سے جا کر مدینہ جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ان لوگوں نے اذیتیں پہنچانا شروع کیا۔ وقت یوں گزرتا گیا، ہجرت کے دوسرے سال مکہ والوں نے اپنے تمام گھر کا سامان جمع کیا، اور جو مسلمان مکہ میں اپنا سامان چھوڑ کر گئے تھے اور جس پر اہل مکہ نے قبضہ کیا ہوا تھا اس کو بھی ان لوگوں نے جمع کیا، حتیٰ کہ مکہ کی عورتیں اپنا سونا چاندی اور زیورات بھی جمع کیے اور کر کے ابو سفیان کے ذریعے ملک شام کو روانہ کیا، تاکہ خوب زیادہ نفع ہو اور اس نفع کو ہم مسلمانوں کو مارنے میں خرچ کر سکیں۔ اب جب مکۃ المکرمہ سے ابو سفیان نکلا سامان لے کر مال تجارت، تو راستے میں اسے اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر میں ملک شام مدینہ المنورہ سے ہو کر کے جاؤں تو مدینے والے میرا راستہ روک لیں گے اور میرے سامان پر قبضہ کر لیں گے،
اس لیے کہ عام طور پر ملک شام جانے کا جو راستہ ہوتا تھا وہ مدینہ سے ہو کر گزرتا تھا۔ تو چالاکی سے ابو سفیان نے کیا کیا، راستہ بدل کر کے دوسرے راستے سے وہ ملک شام پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ ملک شام پہنچا، اور وہاں جانے کے بعد ابو سفیان نے اپنے مال تجارت کو فروخت کیا اور بہت زیادہ نفع ہوا، بلکہ ایک اندازے کے مطابق 50,000 دینار کا نفع ہوا۔ اب اس دور میں 50,000 دینار کا مطلب سمجھتے ہیں، بہت زیادہ نفع ہوا۔ وہ سارا مال لے کر ابو سفیان ملک شام سے پھر روانہ ہوا مکہ المکرمہ کے لیے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ کہیں مدینے والے میرا مال نہ روک لیں، تو ابو سفیان نے ایک قاصد کو مکہ المکرمہ بھیجا، جاؤ ان سے کہہ دو کہ وہ ہمارے سامان کے حفاظت کا بندوبست کر دیں۔ قاصد آیا، قاصد نے آ کر کے بتایا، اور ابو جہل جو اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا اسے موقع مل گیا۔ اس نے پورے مکہ المکرمہ میں یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد اور اس کے غلاموں نے ابو سفیان کے مال پہ قبضہ کر لیا ہے، حالانکہ قبضہ نہیں کیا ہے، یہ جھوٹی افواہ اس نے پھیلا دی۔ اب پورے مکہ والوں نے مل کر کے 1,000 نوجوانوں کو تیار کیا جنگ کے لیے۔ اب ابو جہل 1,000 لشکر کو لے کر کے نکلا مکہ سے مدینہ کی طرف جنگ کرنے کی نیت سے، ارادے سے۔ ادھر کیا ہوا، ابو سفیان راستہ بدل کر کے اپنا مال بچا کر کے مدینہ مکہ المکرمہ پہنچ گیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ ابو جہل لشکر لے کر کے نکلا اور تھوڑی دور پر گیا ہے، پھر اس نے قاصد کو بھیجا، ہم صحیح سلامت مکہ آ چکے ہیں، آپ واپس پلٹ کر کے آ جاؤ۔ تو قاصد نے جا کر کے بتایا ابو سفیان مال لے کر کے صحیح سلامت مکہ پہنچ چکا ہے، آپ جو نا واپس چلے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم تو جائیں گے۔ اور جو اس لشکر کے اندر جو ذمہ دار لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ جب مال تجارت صحیح سلامت پہنچ چکا ہے، اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے سب کو ورگلایا کہ ہم قرب مدینہ یعنی مدینے کے قریب جا کر کے جشن منائیں گے، تاکہ مدینے کے اطراف میں جو قبائل ہے ان کے اندر ہمارا ڈر پیدا ہو، اور وہ مدینے میں رہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کا ساتھ نہ دے سکیں۔ تو یہ لوگ نکلے ادھر سے، حالانکہ ابو جہل کا ارادہ تھا مدینے پر حملہ کرنے کا، جشن منانے کا نہیں۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو بتا دیا ابو جہل 1,000 کا لشکر لے کر برے ارادے سے آ رہا ہے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا، تو تمام صحابہ میں سے 313 نہتے مجاہدین تیار ہو گئے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کہتے ہیں تو ہر بات کے لیے ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں چلنے کے لیے۔ 313 صحابہ کو لے کر کے ادھر حضور مدینے سے نکلے اور ادھر یہ مکہ سے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو آگے بھیجا، دیکھو وہ لوگ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو قاصد نے آ کر کے بتایا، یا رسول اللہ، مکہ اور مدینے کے درمیان ایک میدان ہے جسے بدر کا میدان کہتے ہیں، وہاں ایک کنواں بہت مشہور تھا اس زمانے میں، اسی کی مناسبت سے اس کا نام میدان بدر پڑا۔ ان لوگوں نے وہاں پر قیام فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے پہنچے۔ چونکہ ابو جہل اپنا لشکر لے کر کے پہلے پہنچ چکا تھا، تو جہاں کنواں تھا، جہاں پانی تھا اور جہاں مٹی کی زمین تھی، وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہاں پر خیمے گاڑ کر کے وہ لوگ قیام کیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تاخیر سے پہنچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی زمین پر جو ہے نا قیام فرمایا، اور وہاں کنواں بھی موجود نہیں تھا، پانی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریت کی زمین میں پیر دھستے ہیں، انسان کے ہو چاہے جانور کے ہو۔ یوں یوں کرتے کرتے رات ہو گئی۔ رات کے وقت تمام صحابہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا، میرے غلاموں، اگر تمہیں مدینۃ المنورہ واپس جانا ہے اپنی بیوی بچوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، میں محمد تمہیں کھلی اجازت دیتا ہوں کہ تم جا سکتے ہو۔ تمام صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، جب مدینے سے چل کر ہم یہاں تک آپ کے ساتھ آئے ہیں، اب یہاں سے پلٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تمام صحابہ نے کہا، اور بالخصوص انصار مدینہ کی طرف سے حضرت ایک صحابی ہیں، مشہور ان کا نام ہے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کو خدا جا کر کے لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے تماشا دیکھتے ہیں یا جنگ دیکھتے ہیں۔ ہم تو آپ کے وہ غلام ہیں کہ آپ اگر ہمیں کہہ دیں دریا میں کود جائیں تو ہم دریا میں بھی کودنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں کہہ دیں کہ سمندر میں کود جائیں تو ہم سمندر میں بھی کودنے تیار ہیں، آپ اگر حکم فرما دیں آگ میں جانے کے لیے تو ہم آگ میں بھی چھلانگ لگا دیں گے۔ اسی کی ترجمان شاعر کرتا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ تو صحابہ نے اپنا یہ جب جذبہ دکھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، 14ویں کے چاند کی طرح حضور کا چہرہ چمکنے لگا۔
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب رات ہو گئی، جمعرات کا دن گزر کر شب جمعہ ہے، جمعہ کے دن جنگ ہونی ہے 17 رمضان کو، ٹھیک ہے، شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن گزار کر رات میں اللہ کے رسول سجدے میں جاتے ہیں اور جا کر دعا کرتے ہیں، اللہ یہ 313 تیرے بندے اللہ حاضر آئے ہیں، اگر آج انہیں فتح اور نصرت نہ مل سکی لن تعبد ابدا، تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمائی، اور پھر ایسا ہوا کہ دعا کے تھوڑی دیر کے بعد آسمان ابر آلود ہوا اور وہاں پر جھماجھم بارش ہونے لگی، زوردار بارش ہوئی، اور ایسی بارش ہوئی کہ جو چھوٹے چھوٹے گڑھے تھے وہ پانی سے بھر گئے۔ یہاں صحابہ کا حال یہ تھا کہ جانور کو پانی پلانے کے لیے، خود کو غسل کرنے کے لیے، خود کو پانی پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اور وہاں ان کے پاس پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، اور 700 اونٹ ہیں، 300 گھوڑے ہیں، سب کے پاس تیر و تلوار ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ 313 میں صرف 4 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، اور تلواریں بھی ایسی ہے کہ زنگ آئی ہوئی جس سے گاجر مولی بھی نہیں کرتی، ایسی تلواریں۔ غربت کا یہ عالم ہے، فکر و فاقہ کا یہ عالم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریت کی زمین پہ اترے اور وہ مٹی کی زمین پر ہیں، اور ریت کی زمین میں پیر دھستے ہیں اور وہاں پیر اچھے مضبوط جمتے ہیں، لیکن جب زوردار بارش ہوئی تو ریت کی زمین مضبوط ہو گئی، ریت کی زمین کیا ہو گئی؟ مضبوط ہو گئی، اور جو چھوٹے چھوٹے گڑھے تھے وہ پانی سے بھر گئے، جس سے صحابہ نے غسل کیا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا۔ اور ادھر جو مٹی کی زمین تھی، اب مٹی کی زمین پر بارش ہو جائے تو پیر پھسلنے لگتے ہیں، تو انہیں بڑی تکلیف ہونے لگی۔ اللہ کے رسول نے اپنے غلاموں کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں مبارک ہو، یہ اللہ کی طرف سے پہلی ہمارے لیے فتح ہے، پہلی مدد ہے ہمارے لیے۔ اب انشاءاللہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وہ مدد بھی فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آج اس جنگ کو کامیابی سے ہمکنار بھی فرمائے گا، نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، کامیابی ہمارے قدموں کا بوسہ لے گی۔ اب جب صبح ہوئی، جنگ شروع ہوئی، زوردار جنگ شباب پر تھی، ایک طرف 1000 کا مجمع اور ایک طرف 313 نہتے مجاہدین، جن کے پاس تلواروں کی کمی، سواری کی کمی، کھانے پینے کی کمی، افراد کی کمی، لیکن دوسری مدد اللہ نے کیسے فرمائی؟ ایک طرف 1000 کا مجمع، ایک طرف 313 کے افراد، ان کو وہ 1000 کم نظر آتے اور 1000 کو 313 زیادہ نظر آتے، جس کی وجہ سے ان کے دل خوف سے بیٹھتے چلے جاتے اور ان کے اندر جذبہ جہاد بلند ہوتا چلا جاتا۔ اللہ کی دوسری نصرت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ اور جب جنگ شروع ہوئی، بڑی تفصیل اس کے اندر ہے، اور جب جنگ شروع ہوئی اور شباب پر تھی، صحابہ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ تلوار بعد میں اٹھ رہی ہے اور کافر کی گردن پہلے کٹ رہی ہے، تلوار بعد میں اٹھ رہی ہے میدان میں اور کافر کی گردن پہلے کٹ رہی ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، عرض کیا بارگاہ رسول میں حاضر ہو کر، یا رسول اللہ کیا بات ہے، ہماری تلواریں بعد میں اڑتی ہے اور دشمن خدا کی گردن پہلے کٹتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے غلام کیا تمہیں نہیں معلوم، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کے 5000 فرشتوں کو بھیج دیا ہے، 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور تمہاری تلوار اٹھانے سے پہلے وہ خود مار دیتے ہیں۔ اب یہاں پر سوچئے، ہم نے ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ وبا پھیل گئی، بیماری پھیل گئی، تو بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ اس بیماری سے بچنے کے لیے شہر چھوڑ کر کے جنگل چلے گئے۔ اللہ کو ان کی ادا بہت ناپسند ہوئی، بہت ناپسند آئی، تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ ایک فرشتہ آیا اور اس نے زوردار ایک چیخ ماری، اس کی آواز سن کر 70,000 لوگ مر گئے، ختم ہو گئے 70,000 لوگ۔ پتا کیا چلا؟ 70,000 لوگوں کو اگر مارنا ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ایک فرشتے کے ذریعے سے مار سکتا ہے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا رب وہ قادر مطلق ہے کہ نمرود جیسے بادشاہ کو ختم کرنا ہے تو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اسے ختم کر دیتا ہے۔ میرا رب وہ قادر مطلق ہے کہ ابرہا جیسے بادشاہ کو ختم کرنا ہے، ابابیل پرندوں کو بھیج کر کے وہ ختم کرتا ہے۔ تو یہاں 1000 کے لیے 5000 فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ وہاں 70,000 کو مارنے کے لیے ایک فرشتہ کافی تھا، یا 1000 کو مارنے کے لیے 5000 فرشتوں کو کثرت کے ساتھ فرشتوں کو بھیج کر حضور کا اور حضور کے صحابہ کا مقام بتانا مقصود تھا۔ ایک آدمی بھی باڈی گارڈ ہو تو حفاظت ہو جاتی ہے، لیکن جس کے باڈی گارڈ زیادہ ہو تو اس کی عظمت شان بہت بلند ہوتی ہے۔
تو یہ بتانا مطلوب اور مقصود تھا کہ محبوب 5000 کو بھیج کر آپ کی شان امت کو بتانا مطلوب ہے، آپ کے صحابہ کا مقام دنیا میں آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو بتانا مطلوب اور مقصود ہے۔ المختصر جنگ ہوتی رہی، اور اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ نے، جناب صدیق اکبر، جناب ابو بکر اور جناب مولا علی، جناب عمر ابن خطاب، جناب عثمان غنی، جہاں بہت سارے صحابہ نے شرکت کی سعادت حاصل کی، وہیں پر مدینہ المنورہ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی شرکت حاصل کی۔ ان کی عمر کیا تھی؟ ایک کی عمر 13 سال اور ایک کی عمر 14 سال۔ یہ مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے 13 اور 14 سال، دیکھیے 13 اور 14 سال کے بچے کے اندر سر کٹانے کا کیا جذبہ ہے۔ آج 80 سال بوڑھے کے اندر سر جھکانے کا وہ جذبہ نہیں ہے جو آج سے 1450 سال پہلے 13 اور 14 سال کے بچے کے اندر سر کٹانے کا جذبہ تھا۔ وہ سر کٹانے کے لیے بے چین ہوتے تھے، بے قرار ہوتے تھے۔ آج ہماری پوزیشن اور سچویشن یہ ہے کہ ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ آئے میدان میں، انہوں نے آ کر کے ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہیں سلام کیا، کہا حضور بابا ذرا بتائیے کہ وہ ابو جہل کون ہے، چونکہ ان بچوں کو تو نہیں معلوم تھا نا کہ ابو جہل کون ہے، وہ مکہ کا رہنے والا اور یہ مدینے کے رہنے والے، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ کہا بابا بتائیے نا کہ وہ ابو جہل کون ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا بیٹا تم کیا کرو گے ابو جہل کو لے کر کے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے، ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، آج یا تو ہم اسے ماریں گے یا خود مر جائیں گے۔ ہم حضور کی عزت کی حفاظت کے خاطر، ناموس رسالت کی خاطر یا تو خود مریں گے یا تو اسے مار دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے ان بچوں سے کہا بچوں تم چھوٹے چھوٹے ہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، اور ابو جہل کسی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے، مکہ کے سب سے بڑے گنڈے کا نام ہے، اور پہلوان اور بہادر کا نام ہے جس سے پورا مکہ ڈرتا ہے، ایک سردار کا نام ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ کہا چاچا آپ بتائیے تو صحیح نا کہ وہ ہے کون؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نا ان بچوں کے جذبے نے بتانے پر مجھے مجبور کیا، اور میں یوں اشارہ کر کے بتایا نا کہ وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہا ہے وہی ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے واللہ اللہ کی عزت کی قسم ابھی میں بتا ہی رہا تھا کہ دونوں بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے دوڑ پڑے، نکل پڑے اس کی طرف، اور چھوٹے تھے، تلواریں چھوٹی تھی، وہ گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہا تھا، تلوار تو اس کی گردن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک نے گھوڑے کے پیر پہ تلوار ماری، گھوڑا نیچے آیا، اور دوسرے نے ابو جہل کی گردن پہ تلوار ماری، دوسرے نے ابو جہل کی گردن پہ تلوار ماری۔ ایک بات یہاں رک کر کے آپ سے میں عرض کروں، جب جمعرات کی رات تھی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نامور صحابہ کو لے کر کے میدان کا محاسبہ کر رہے تھے، کہاں ہم کو کھڑا ہونا ہے، کہاں جنگ کرنی، ساری چیزیں۔ اتفاق سے اس وقت میرے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کیا تھی؟ چھڑی تھی، لکڑی تھی، اور رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، یوں 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 لکیر کھینچے اور فرمایا کل دیکھنا ابو جہل کی لاش اسی میں ملے گی تمہیں۔ پھر آپ آگے بڑھے اور سرکار نے یوں یوں لکیر کھینچی اور فرمایا اتبا کی لاش اس میں پڑے گی۔ پھر آگے بڑھے، یوں یوں لکیر کھینچا آپ نے، فرمایا دیکھنا کل شیبہ مرے گا تو اس کی لاش یہیں پڑے گی۔ حالانکہ کل ہونے والی جنگ حضور آج کی رات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ چھوٹے چھوٹے صحابہ نے، بچوں نے ابو جہل کو مارنا چاہا اور گردن پہ تلوار چلائی اور مار دیا، ابھی جان نہیں نکلی ہے، ابو جہل مرتے مرتے، وہ بڑا آدمی تھا مکہ کا، اور عرب والے فطری طور پر شعر و شاعری میں بڑے مشہور تھے۔ اس نے شعر پڑھا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، سب کو ایک دن نہ ایک دن تو دنیا سے جانا ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مکہ کے اتنے بڑے پہلوان کو مدینے کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا، افسوس اس بات کا ہے۔ پھر حضرت معاذ نے کیا کہ ایک اور وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی اسرا میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ پیچھے سے آیا اور اس نے حضرت معاذ کے بازو پر ایسا وار کیا کہ آپ کا بازو کٹ کر کے چمڑی پر لٹکنے لگا۔ اسی حالت میں اس مرد قلندر، مرد مجاہد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مقابلہ کرتے رہے، اور پھر جب دیکھا کہ ہاتھ بہت ڈسٹرب کر رہا ہے اور تکلیف دے رکھا ہے، پیر میں رکھ کر کے پوری طاقت سے کھینچ کر کے آپ نے نکال دیا اور کہا مجھے اس ہاتھ کی قطعی ضرورت نہیں ہے جو ہاتھ اللہ کی رضا میں خلل پیدا کرے۔ اور پھر آپ نے اکرمہ کو بھگا دیا، بچہ ہو کر کے، چھوٹے سے بچے ہو کر کے آپ نے بھگا دیا، اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے ہاتھ میں کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے گئے۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے دشمن ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔
ابو جہل کا کام تمام کر دیا. پھر کہا یا رسول اللہ اس کے بیٹے نے میرے ہاتھ پہ وار کر کے میرے بازو کو جدا کیا ہے. اب نبی نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو ڈاکٹر نہیں، طبیب نہیں. سرکار نے فرمایا قریب آؤ، اور قریب ہوئے. کہا اور قریب آؤ، اور قریب ہوئے. کہا اور قریب آؤ، کہا اور قریب ہوئے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اس کٹے ہوئے بازو پہ لگایا اور ہاتھ لے کر کے یوں جوڑ دیا. حضرت معاذ کا بیان ہے، اٹھائی حدیثیں اور روایت کی کتابیں، مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میرا یہ بازو کٹا تھا کہ یہ بازو کٹا تھا، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا. آپ ذرا دیکھیں یہ لعاب دہن مصطفیٰ کی برکتیں ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں بہت طویل یہ داستان ہے. جنگ ہو رہی ہے. ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی وہاں پر تھے جنگ بدر میں. اور جنگ ہوتے کیا ہوا کہ اچانک کوئی تلوار یا تیر یا کوئی چیز حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں لگ گئی اور آپ کے آنکھ کا ڈھیلا نکل کر کے باہر آ گیا اور پھر وہ لٹکنے لگا. کسی ایک صحابی نے کہا لاؤ میں اسے کاٹ کر کے الگ کر دوں. کہا نہیں رہنے دو، میں حضور کی بارگاہ میں جا کر شکایت کرتا ہوں، یہ دکھاتا ہوں، حضور کی بارگاہ سے جو دوا ملے اس پر عمل کریں گے. اب وہ کٹا ہوا ڈھیلا لے کر حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ، لڑتے کوئی چیز آنکھ میں لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آنکھ کا ڈھیلا نکل کر باہر آ گیا اور لٹک رہا ہے. نبی نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ نے اپنے نبی کو کیا اختیار عطا فرمایا، دیکھیے کیا تصرفات عطا فرمائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قریب آؤ، قریب ہوئے. انہیں بھی سرکار نے اپنا لعاب دہن لگا کر کے دے دیا اور فرمایا کہ جاؤ کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اٹھا کر کے یوں رکھ دیا. حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں کہ آنکھ پہلے سے بہتر ہو گئی، آنکھ میری پہلے سے بہتر ہو گئی. آج کتنا بھی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، طبیب اور حکیم کیوں نہ ہو، اگر آنکھ کا آپریشن کرتا ہے تو پہلے اس پر جو نا آپریشن کرنے کے بعد بھی ہفتہ جو نا اس پر جو نا وہ ہری پٹی لگاتا ہے نا، اس کی صفائی کرتا ہے. آنکھ بند ہوتی ہے، مگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت ہے، لگ جائے تو پہلے سے زیادہ منور ہو جائے. یہ حضرت قتادہ بن نعمان. اسی جنگ میں ایک اور صحابی ہیں حضرت عکاشہ بن محصن. ہم یہ جو پڑھتے ہیں نا یہ سب صحابہ کا نام اس کے اندر ہے. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ یہ لڑ رہے تھے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا ان کی تلواریں بہت کمزور تھیں، گاجر مولی بھی نہیں کاٹی جاتی، تو ایسی تلواریں جنگ میں لے کر کے گئے تھے. اور گئے تھے صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے. اور جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نکلتا ہے نا، اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے. مجھے بتائیے غریب نواز کتنا لشکر لے کر کے آئے تھے ہندوستان کو، کتنی تلواریں لے کر کے آئے تھے، کتنی جنگجو ہاتھی ان کے پاس ہی. تنہا آئے تھے ایک چادر لے کر کے اور اپنے چند خادموں کے ساتھ آئے تھے. اور پھر اللہ پاک نے ایسی مدد فرمائی کہ 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا. آج پورا ہندوستان میرے خواجہ کی گیت گاتا ہے. تو یہ لوگ ایسی تلواریں لے کر کے نکلے تھے صرف اللہ کے ذات پہ بھروسہ کر کے. تو حضرت عکاشہ جو تھے نا بن محصن، ان کی تلوار کمزور تھی. ان کی تلوار پر کسی کافر نے زور سے اپنی تلوار ماری تو ٹوٹ گئی تلوار. اب ٹوٹی ہوئی تلوار سے جنگ میں جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ دوڑے حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ کسی کافر نے میری تلوار پہ اپنی تلوار ماری ہے تو ٹوٹ گئی ہے، اب میں کیسے جنگ کروں؟ اب سرکار کے پاس دوسری تلوار تو تھی نہیں کہ اٹھا کر کے دے دیتے ہے نا. تو دیکھا کہ وہاں پر کھجور کی درخت کی ٹہنی پڑی ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا وہ ٹہنی لے کر کے آؤ، لکڑی لے کر کے آؤ، کھجور کے درخت کی ٹہنی لے کر کے آؤ. انہوں نے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا. آقا نے یوں پکڑ کر کے دے دیا، جاؤ اس سے لڑو، جاؤ اس سے لڑو. حدیث بتاتی ہے، روایات بتاتے ہیں کہ لوہے کی تلوار سے زیادہ کھجور کی وہ درخت کی ٹہنی کام کرتی ہوئی نظر آتی تھی. اور جب تک حضرت عکاشہ باحیات رہے آپ نے لوہے کی تلوار کا استعمال نہیں کیا. ہر میدان میں، ہر جنگ میں اسی درخت کی ٹہنی کے ساتھ آپ جنگ فرمایا کرتے تھے. دیکھیں کیا کیا وہاں پر ہوا. اسی طرح وہاں پر میدان میں بدر میں ابن رافع ایک تھے، ایک صاحب، ان کا جو اونٹ تھا وہ بیمار ہو گیا، سو گئے، اٹھنے کا نام نہیں لیتا. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ اگر یہ اٹھ گیا اور صحیح سلامت مدینہ المنورہ پہنچ گیا، ہم اسے ذبح کر کے تیرے نام پہ اس کا گوشت غریبوں میں صدقہ کر دیں گے. ابھی دعا کر ہی رہے تھے میدان بدر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا. سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتا، بہت ضعیف اور ناتواں اور کمزور اور بیمار ہو چکا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پانی لے کر کے آؤ. پانی لایا گیا، حضور نے وضو فرمایا اور پھر اپنے ہاتھ میں لے کر کے پانی اس کے بدن پر یوں پھینکا تو وہ اونٹ فوراً کھڑا ہو گیا ہے نا. وہ تو میرے آقا ہیں، وہ تو میرے آقا ہیں.
بلکہ میرے آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلام اور غلاموں کے غلاموں کے غلام سلطان الہند اونٹ سے کہہ دے کہ بیٹھ جا تو اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتے، اور اگر میرا آقا کہہ دے تو کیا بیٹھا ہوا اونٹ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے نا؟ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی یوں پھینکا تو اونٹ کھڑا ہو گیا، اور اتنا تیز رفتاری کے ساتھ لے کر کے مدینہ منورہ پہنچا کہ جس کی کوئی مثال نہیں تھی، اور پھر انہوں نے آ کر کے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں صدقہ کر دیا، چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ یہ میدان بدر میں جنگ ہوتی رہی، اور بھی بہت سارے اس میں باتیں ہیں۔ 70 کفار مارے گئے، بڑے بڑے سردار جو تھے اس جنگ میں 70 کفار مارے گئے، 70 کفار قیدی ہوئے، گرفتار کیے گئے، اور باقی لوگ بھاگ کر کے چلے گئے، اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی جنگ ہوتی یا غزوہ ہوتا تو 3 دن تک آپ وہیں قیام فرماتے۔ کیا کرتے؟ قیام فرماتے، اور 3 دن کے بعد آپ نکلتے۔ بدر میں بھی آپ نے 3 دن تک کہ آپ نے قیام فرمایا۔ 70 کفار جو مارے گئے ان کی لاشیں اٹھا کر کے بدر کے اس کنویں میں پھینکا گیا، بدر کے کنویں میں ان کے لاشوں کو پھینکا گیا۔ تیسرے دن جب روانگی کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں کے پاس جاتے ہیں اور جھانک کر کے فرماتے ہیں، ابو جہل اب کیسا محسوس کر رہے ہو اللہ کے عذاب کو؟ عتبہ ذرا بتانا نا، اب اللہ کے عذاب کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ شیبہ اب انجام کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے صحابہ کی جماعت کھڑی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ مردے سنتے بھی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں، تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ کس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا؟ مردے کے بارے میں۔ اور کون سے مردے؟ تھرڈ کلاس، جو غیر مومن ہے، کافروں کے بارے میں فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، جب کفار کے سردار جن کی قسمت میں کفر تھا وہ مردے زندوں سے زیادہ سنتے ہیں تو پھر مسلمان مردے کیوں نہیں سنتے؟ اور جب مسلمان مردے سنتے ہیں تو اللہ کے اولیاء کیوں نہیں سنتے؟ اور جب اللہ کے اولیاء سنتے ہیں تو پھر انبیاء کیوں نہیں سنتے؟ ارے جب انبیاء سنتے ہیں تو امام الانبیاء کیوں نہیں سنتا؟ اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پیلا کو سلام۔ آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم قبرستان جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سنتا ہو اور جواب دیتا ہو، اس لیے تو ہم سلام کرتے ہیں، اس لیے تو ہم سوال۔ یہ کچھ لوگوں کی بدقسمتی ہے۔ ارمان نصیبی کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مت پڑھو یا رسول اللہ مت کہو، یا غوث المدد مت کہو، شرک ہو جائے گا۔ غوث پاک تو وہاں ہے، رسول اللہ تو وہاں ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی ہم سے بہت قریب ہیں، ہماری محفلوں میں وہ تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ خیر، بدر کا میدان ہوا، میں بہت ساری باتوں کو حذف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بہت ساری باتوں کو۔ حضرت عکاشہ کی بات میں نے آپ کو بتا دی، لکڑی۔ میں نے آپ کو نعمان بن قتادہ بن نعمان کی بات میں نے بتا دی، آنکھ۔ اور حضرت معاذ کا کٹا ہوا بازو میں نے آپ کو بتا دیا۔ کتنے کفار مارے گئے؟ 70۔ قید کتنے ہوئے؟ 70۔ باقی مسلمان کتنے مارے گئے، شہید ہوئے؟ 14۔ اب جو کفار کو گرفتار کر کے مدینہ لے کر کے گئے تھے نا، سنیے نا اور سنیے، جب مدینہ لے کر کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے غلاموں بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ کیا 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 جائے؟ تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ انہیں قتل کر دیا جائے، کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ قتل کرے، لیکن ایسا ہے کہ اگر باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو باپ جو نا بیٹے کو مارے، ماما مسلمان ہے اور بھانجا غیر مسلم ہے تو ماما بھانجے کو قتل کرے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نہ قتل کیا جائے، نہ مارا جائے، نہ قید و بند میں انہیں رکھا جائے، بلکہ فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے، جزیہ لے کر پیسہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ سرکار نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا۔ اب ایک طرف سے 70 کفار کھڑے ہیں قید میں، انہوں نے پیسہ دیا وہ آزاد ہو گئی، اس نے پیسہ دیا وہ آزاد ہو گیا، اس نے پیسہ دیا وہ آزاد ہو گیا، آزاد ہوتے جا رہے ہیں پیسہ دے دے کر کے۔ ان قیدیوں میں حضور کے خاص چچا حضرت عباس بھی تھے۔ کون تھے؟ ان کی باری آئی، کہا چچا آپ بھی پیسہ دے کے آزاد ہو جائیے۔ کہا بھتیجے محمد میرے پاس پیسے ہے، کہا میں پیسہ دے کر کے آزاد ہو جاؤں؟ میرے پاس تو پیسے ہے نہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا چچا پیسہ دے دو اور آزاد ہو جاؤ۔ پھر عباس نے کہا کہ اے محمد بھتیجے میرے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں۔ سرکار نے پھر فرمایا چچا پیسہ دے دو آزاد ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے میرے پاس۔ اب سرکار نے فرمایا
سرکار نے فرمایا اب سنیے، حضرت عباس جب مکہ سے مدینے کی طرف آ رہے تھے نا جنگ میں، آنے سے پہلے کمرے میں اپنی بیوی ام الفضل کو بلایا تھا، کھڑکی دروازہ بند کر کے کہا تھا دیکھو میں جنگ میں جا رہا ہوں، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، بچ کے آئے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر مارا گیا یہ پیسوں کی تھیلی ہے، اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا۔ میرے نبی نے فرمایا چچا میری چچی کو، میری چاچی جان کو کمرے میں بلا کر پیسوں کی تھیلی جو چھپایا تھا اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے۔ اتنا سننا تھا کہ جناب عباس قدموں میں پڑھ کر عرض کرتے ہیں جب کمرے میں میرے اور میری بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا، اور اے بھتیجے محمد تم مدینے میں بیٹھ کر مکے کی خبریں دیتا ہے، تو میرا دل یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ تو جھوٹا نہیں، اللہ کا نبی ہے۔ میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ فوراً حضرت عباس کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، ہے نا، اس لیے کہ جو نبی ہوگا وہ غیب جانتا ہے نا۔ یہ ان لوگوں کی ہرما نصیب ہے جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ مکہ کے بڑے بڑے کفار علم غیب مصطفیٰ کو دیکھ کر ایمان لایا کرتے تھے، آج کلمہ پڑھ کر کے لوگ جو نا علم غیب مصطفیٰ کا انکار کر کے کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عباس فوراً اسلام لے کر کے آئے، تو پھر وہ چلے گئے، اور پھر بعد میں بہت انہوں نے تبلیغ فرمائی۔ یہ جو جنگ کا میدان ہوا، جنگ ہوئی، جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، اللہ نے بڑی نصرت عطا فرمائے، بڑی کامیابی سے انہیں ہمکنار فرمایا۔ جنگ ہونے کے کچھ دنوں کے بعد دو لوگ، ایک کا نام ہے صفوان بن امیہ اور دوسرے کا نام ہے عمیر ابن وہب، یہ دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حتیم کعبہ بھائی صاحب جو دیوار بنی ہوئی نا اس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں، کعبے کے بازو جو چھوٹی سی دیوار بنی ہے اسے حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ وہاں یہ دو لوگ بیٹھے تھے، کون؟ صفوان بن امیہ اور عمیر ابن وہب، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور افسوس کر رہے تھے یار بدر میں ہماری تو بہت بڑی شرمندگی ہو گئی، عزت چلی گئی، مسلمان تھوڑے ہونے کے باوجود انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا اور اپنوں کو قید کیا، ان کے بعد اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو عمیر ابن وہب نے کیا کہا، رب کی قسم اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا جسے ادا کرنا میرے لیے ضروری ہے، اور میرے بیوی بچوں کی فکر مجھے دامنگیر نہ ہوتی، تو میں سواری پر سوار ہوتا، مدینہ جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا معاذ اللہ۔ کس نے کہا؟ عمیر ابن وہب نے۔ صفوان ابن امیہ نے جب یہ سنا تو کہا دیکھو ایک کام کرو، تمہارا پورا قرضہ میں اتار دوں گا، اور جب تک تمہارے بیوی بچے زندہ ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری میں لوں گا، تم سواری پر سوار ہو جاؤ اور جا کر کے مدینہ جا کے محمد کو قتل کر دو۔ کتنا اچھا آفر دیا، پورا قرضہ اتار دوں گا، جب تک تمہارے بیوی بچے زندہ ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری میری، کہ کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں کروں گا، اور تمہارے پاس تو جانے کا بہانہ بھی کہ تمہارا بیٹا ان کی قید میں ہے، ملاقات کے لیے آیا ہوں، یہ بول کر کے چلے جاؤ اور جا کر کے محمد کو قتل کر دو معاذ اللہ۔ لیکن یہ بات کسی پر عیاں نہیں ہونی چاہیے۔ کہا حتیم کعبہ میں دور دور تک کوئی آدمی نہیں تھا، ان دونوں نے بات کی تھی۔ اب عمیر ابن وہب زہر میں تلوار بجھا کر گردن میں لٹوا کر سواری پر سوار ہو کر نکلا مدینے کی طرف، اور عین نماز کے وقت مسجد نبوی کے پاس پہنچا، سواری کو بٹھایا، سواری سے نیچے اترا تو مسجد نبوی کے اندر وہ چلنے لگا، آنے لگا۔ صحابہ نے دیکھا اور خاص طور عمر ابن خطاب نے دیکھا، یہ بہت جلدی جلال میں آ جاتے تھے۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دشمن یہاں کیوں آ رہا ہے؟ اگر اچھے ارادے سے آتا تو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی گردن سے، اس کی تلوار سے اس کی گردن مارتے ہیں۔ غیبدہ نبی تھے نا میرے آقا، فرمایا عمر کچھ مت کرو، اس کو آنے دو میرے پاس۔ اور آ کر کے عمیر ابن وہب بالکل جو نا حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ تو سرکار نے فرمایا کیا حال ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے ہوں، وہ جیل میں بند ہے۔ کہا سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا میرا بیٹا جیل میں بند ہے، آپ کیا قید ہے، اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر یہ تلوار گردن میں لٹوا کر کیوں آئے ہو؟ کہا بدر کے بعد سے تلواروں سے ہمارا کوئی لگاؤ نہیں ہے، ان تلواروں نے کب ہمیں فائدہ پہنچایا ہے؟ کہا سچ سچ بتاؤ۔ کہا سچائی یہی ہے کہ بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر میرے نبی غیب دان رسول بول پڑے، پھر اے عمیر اس کا کیا ہوگا جو حتیم کعبہ میں تم اور صفوان بن امیہ بیٹھ کر کے جو باتیں کر رہے تھے نا کہ تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو، تمہارا قرض وہ اتارے گا، تمہارے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری وہ لیا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمیر فوراً قدموں میں پڑھتے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں۔ آئے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے لیکن خود قتل ہو گئے۔
قتل کرنے کے لائے تھے، خود قتل ہو گئے اور اپنا دل و جان حضور کے قدموں میں انہوں نے قربان کر دیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا ان کے بیٹے کو آزاد کیا جائے، اور پھر وہ آزاد ہو کر کے اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے اور مکہ المکرمہ میں ہزاروں تکلیفیں جھیل کر انہوں نے اسلام اور دین اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، دین اسلام کی ترویج اشاعت فرمائی ہے۔ یہ جنگ بدر ہے جو ہوئی تھی الحمدللہ، اور اس میں اللہ پاک نے بڑی کامیابی عطا فرمائی تھی۔ مسلمان اللہ کی مدد کی بنیاد پر نکلے تھے۔ آج بھی 1450 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، ہر جگہ اصحاب بدر کے ناموں کو پڑھا جاتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، اور بعض علماء کرام نے فرمایا، بلکہ اکثر علماء نے فرمایا کہ اصحاب بدر کے ناموں کی جو پابندی کے ساتھ تلاوت کرے، اللہ پاک اس کی برکت سے انہیں ولایت کا مقام بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے ان کے ناموں کو لکھوا کر اپنے گھر میں رکھیں، اور مہینے میں ایک مرتبہ 17 تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کریں، یعنی 16 کا دن گزار کر 17 کو۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان صحابہ کے بارے میں اور دیگر تمام صحابہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ سب اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے جنت کی بشارت خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ یہ جنگ بدر کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ یہ جنگ وجود میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ جب تک مکہ میں حضور 13 سال تھے آپ نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ظلم سے پھیلا ہے، زیادتی سے پھیلا ہے، ذرا ان سے پوچھیے نا، مکہ کی وہ تاریخ کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان فرمایا 13 سال تک مکہ میں رہے، ایک بھی مجھے روایت بتا دیں جس میں یہ کہا گیا کہ حضور نے تلوار اٹھائی ہو، بلکہ صحابہ کو حکم تھا کہ وہ اگر کفار گالیاں دیتے تو سن لیں، مارتے تو مار کھائیں۔ 13 سال تک ان کے ظلم و بربریت کو صحابہ نے برداشت کیا، اور جب مکہ چھوڑ کر 13 سال کے بعد مدینہ آئے، اب تو خاموش ہو جانا چاہیے تھا نا۔ شرارتیں دیکھیں کس کے پاس ہے، مکہ سے نکل کر مدینہ جانے کے بعد بھی یہ مکہ سے نکل کر مدینہ جاتے اور چراگاہ میں جا کر ان کے جانور چراتے، ان کے جانوروں پہ قبضہ کرتے، انہیں مارتے، اور ان کے کھجوروں کے باغات کو آگ لگا کر کے بھاگ کر کے چلے جاتے۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا جب وہ اپنے ملک سے نکل کر تمہارے ملک میں آ رہے اور تم پر حملہ کر رہے ہیں تو تم اپنا دفاع کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمارا جو ملک ہے، ملک ہندوستان، ہمارا وطن عزیز، اگر اس پر کوئی دوسرا ملک آنکھ اٹھا کر دیکھے تو ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھیں گے؟ چائنا اگر اس پر حملہ کرے تو ہم جھکیں گے؟ ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس جواب دینے کو کوئی جو نا دہشت گردی نہیں کہتا ہے، بھئی وہ حملہ کر رہے ہیں، ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوا کہ مکہ والے مکہ سے نکل کر مدینہ آ کر کے حملہ کر رہے تھے، اور صحابہ ان کا دفاع کر رہے تھے، روک رہے تھے، بچا رہے تھے اپنے آپ کو، اور اسی کو یہ ظالم دشمنی میں آ کر کے کہتے ہیں کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے۔ دفاع کا نام دہشت گردی نہیں ہے، یہ دقیانوسی سوچ رکھنے والے حضرات کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنا دفاع کیا، اور اس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے نا وجود میں آئی، اور جنگ میں کیا کیا ہوا میں نے ساری باتیں تقریباً آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو خدا کی راہ میں اپنی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالی جسمانی ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب بدر کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کے عشق رسالت کا صدقہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کے خوف خدا کا صدقہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ان کے علم کے چند چھینٹے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے، اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو اصحاب بدر کا پڑوس بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب بدر کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔